السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، امام الانبیاء، تاجدار الانبیاء، شب اسرا کے دولہ، جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، اصل کائنات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ حضور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، معراج النبی کے حوالہ سے تیسرا مرحلہ اس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب کی محبت پر ہمیں قائم و دائم فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے عرش عظیم لا مکان تک دو مرحلے بیان کیے تھے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہلا مرحلہ، دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے عرش بری لا مکان تک، اس کا ذکر کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سدرہ پر جا کر جبریل رک گئے۔ جب مقام جبرائیل دیکھا سدرہ پر، فرشتوں کو نماز پڑھائی تو آگے چلنے کا کہا تو سدرہ پر حضرت جبریل اپنے مقام پر رک گئے۔ تفسیر رول بیان سورۃ النجم میں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جب رکے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے جبریل آگے میرے ساتھ چل۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک پورا بھی یعنی 1 انچ اگر میں آگے چلا تو اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات سے، اللہ کی قدرت، اس کی ہیبت اور اللہ کے جلال سے میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو جبریل پھر یہ بتا کہ تیری کوئی حاجت ہو میں اپنے رب کی بارگاہ میں وہ پیش کر دوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک حاجت یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو تو آپ کی امت جب پل صراط سے گزر رہی ہو تو اللہ جل شانہ مجھے اجازت عطا فرما دے، میں آپ کی امت کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا ڈالوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جبرائیل۔ اب حضور علیہ السلام جب آگے چلے، جبریل رک گئے تو آگے رف پیش کیا گیا، کیونکہ براق بھی رک گیا، سیڑھی بھی ختم ہو گئی، جبریل بھی رک گئے اور آگے رف ایک نورانی تخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا۔ حضرت شہاب الدین حفاظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسیم الریاض شرح مشکات شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک رف نورانی تخت وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان بری سے یعنی سدرۃ المنتہا سے وہ آگے لے چلا، اور حضور فرماتے ہیں کہ عرش معلیٰ کی طرف جب رف پر میں سوار ہو کر سفر طے کیا تو وہ جو سفر تھا وہ 70,000 پردے تھے، 70,000 حجاب تھے، پردے جن کو چیرتا ہوا وہ رف براق سے بھی تیز، رف
براق سے بھی تیز وہ آگے کی طرف مجھے لے جا رہا تھا۔ تو جب وہ 70,000 حجاب میں سے ایک حجاب رہ گیا، پردہ ایک رہ گیا، تو میں نے دیکھا تو رف رف بھی میرے پاؤں کے نیچے سے غائب ہے، رف رف بھی رک گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے کی مثل، یعنی جیسا ایک گھوڑے کا منہ ہوتا ہے اس شکل میں ایک ہاتھ زہر ہوا، ایک ہاتھ اس مثل کا زہر ہوا۔ وہ بقائے نور تھا جو مجھے لے کر چلا، اور وہ جو آخری حجاب تھا اس کو بھی چیر دیا، اور جب میں آگے پہنچا تو دیکھا وہ بھی غائب تھا۔ اب میں رہ گیا تنہا، اکیلا۔ براق بھی رکا، رف رف بھی رک گیا، جبریل بھی رک گیا، بقائے نور بھی رک گیا، اس کی پرواز بھی ختم ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے کمال نبوت اور زور رسالت کی وجہ پر آگے عرش مولا کی طرف تشریف لے جائے، تنہا سفر۔ اور یہ جو آگے تنہا سفر کیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت اور نبوت کے کمال سے کیا، حضور فرماتے ہیں آگے جو سفر تھا وہ سفر محبت، اور وہ جو سفر تھا وہ سفر وصال، جو بڑا کمال والا تھا وہ تھا کہ آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، آگے سے آواز آئی، آگے سے آواز آئی۔ اتنے حجاب طے کرنے سے یا آپ کو یہ نقطہ بھی بیان کر دوں کہ وہ بقائے نور بھی نور تھا، وہ رف رف بھی نور تھا، وہ سواری بھی نور تھی، جبریل بھی نور تھا، یہ سارے رک گئے اور محمد عربی آگے کی طرف تشریف لے گئے۔ اس میں ایک بریک یہ بھی نقطہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس لیے آگے گئے کہ میرے مصطفیٰ کا نور خدا کے نور سے تھا، تو آگے اس نے ہی جانا تھا جس کا نور خدا کے نور سے ہے، آگے اس نے ہی جانا تھا جس کا نور خدا کے نور سے ہے۔ اور یہ رف رف کا نور، یہ بقائے نور، یہ فرشتوں کا نور، یہ جبریل کا نور، یہ سارے نور یہ میرے مصطفیٰ کے نور سے ہے۔ میرے مصطفیٰ کا نور خدا کے نور سے تھا، اس لیے اس نور نے ہی آگے جانا تھا، اسی نے آگے جانا تھا۔ اس لیے کمال نبوت سے، زور رسالت سے، اپنی مرتبے اور مقام کی بلندی کی وجہ سے، اپنے اعلیٰ مقام کی وجہ سے آگے پرواز کی۔ اور حضور فرماتے گئے کہ آگے سے آواز آئی کف یا محمد، ٹھہریے، رکیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ یہاں بھی ایک لطیف نقطہ ہے، وہ کیا کہ یہاں اللہ فرما رہا ہے اے حبیب رکیے، آپ کا رب درود بھیج رہا ہے۔ اللہ تو جب سے ہے وہ تو تب سے ہی درود بھیج رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی بھیجتا ہے اور وہ تو بھیجتا رہے گا۔ اس کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، اپنے محبوب پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، برکتیں نازل کر رہا ہے۔ پھر یہاں کیا راز تھا جبکہ وہ پہلے سے ہی درود بھیج رہا ہے؟ تو یہاں فرمانا یہ مقصود تھا کہ کف یا محمد، اے محبوب رکیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب درود بھیج رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس دن خاص رحمتیں تھی جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کی، خاص درود تھا، خاص درود تھا جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں تھی۔ وہ جو آواز تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں تھی، ان کی آواز میں تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آواز سنی تو یہ صدیق کی آواز کے ساتھ ملتی تھی، تو میں نے خیال کیا کہ صدیق کی آواز یہاں کا، وہ تو مکہ میں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب یہاں صدیق نہیں ہے، صدیق اکبر یہاں نہیں ہے،
لیکن ہم نے ابو بکر صدیق کے انداز میں اور ہم نے ابو بکر صدیق کے لہجے میں، ان کے انداز میں ہم نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اس لیے ابو بکر کی ندا میں، ابو بکر کی آواز میں، کہ آپ کو ابو بکر کی آواز بڑی پیاری اور محبوب لگتی ہے، ابو بکر صدیق کی آواز آپ کو پیاری لگتی ہے، اس لیے ہم نے اس آواز میں، اس انداز میں، اس ندا میں آپ پر درود بھیجا ہے۔ ذرا شان تو دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرش زمین پر، لیکن آسمان بری پر اللہ اس انداز میں، اس لہجے میں جو ابو بکر صدیق کا لہجہ تھا، اس میں اپنے محبوب کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اپنی طرف جو ہے وہ ندا کر رہا ہے۔ یعنی پتہ چلا اگر محبوب کو ابو بکر کی آواز پیاری ہے تو یہ آواز رب کعبہ کو بھی پیاری ہے، اس لیے اسی ندا میں اور اسی انداز میں اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ خدا کی قسم، ان کی عظمت اور ان کی شان کا اندازہ جب کوئی مدینے جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو اپنے پاس لٹایا ہوا ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کے غلاموں کی، ان کی شان کا اندازہ وہاں ہوتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے۔ تو وہ جو لہجہ تھا، وہ جو ندا تھی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ انداز میں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد ایک محبت بری آواز آئی، ادنو منی، یہ اللہ کی طرف سے بھی یہ خطاب تھا۔ ادنو منی کا مطلب ہے قریب ہو جا، قریب ہو جا، ادنو منی، قریب ہو جا۔ حضور فرماتے میں نے ایک قدم اٹھایا، اکیلے سفر ہے، کوئی نہیں ہے ساتھ، اکیلے سفر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رب کعبہ کی عرش عظیم کی طرف، اور آواز آ رہی ہے ادنو منی، قریب ہو جا۔ حضور فرماتے میں نے قدم اٹھایا، میرا ایک قدم اور دوسرے قدم کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 500 سال کی راہ کا سفر طے کیا، پھر آواز آئی ادنو منی، قریب ہو جا۔ میں پھر ایک قدم اٹھایا، فرمایا میرا درمیانی قدموں کا فاصلہ 500 سال کی راہ تھا۔ 1000 مرتبہ یہ آواز آئی، میں نے 1000 مرتبہ قدم اٹھائے۔ اب اندازہ کر لیں کہ کتنے عجاب طے کیے ہوں گے، کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ اب جس وقت حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ سفر طے کرتا گیا اور آواز آتی گئی، قدم اٹھاتا گیا، حتیٰ کہ میں عرش بری پر جا پہنچا۔ اب حال یہ تھا کہ 7 آسمان بھی نیچے ہے، 7 زمینیں بھی نیچے ہے، بیت اللہ بھی نیچے ہے، بیت المقدس بھی نیچے ہے، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور بھی نیچے ہے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے، انبیاء بھی نیچے ہے، جنت بھی نیچے ہے، 70,000 پردے بھی نیچے ہے، اور اللہ کا عرش بھی نیچے ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق نیچے ہے۔ میرا مصطفیٰ سب سے اوپر ہے، میرا آقا سب سے اوپر ہے، لا مقام پر قدم رکھے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، لا مقام تک اجالا ہے جس کا ہے وہ ہر مقام کا اجالا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہر اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یعنی اللہ نے پوری کائنات کو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور بتا دیا، اے میرے پیارے محبوب، یہ مقام اور مرتبہ تیرا ہے کہ کائنات کی ہر شے تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا مقام ہے، میرے آقا کے سر انور کا مقام کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور شان دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان دیکھو، جہاں کوئی پہنچ نہیں سکا اور نہ کوئی قیامت تک پہنچ سکے گا۔ یہ میرے آقا کے قدموں کا عالم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت میں خاص اس قرب میں پہنچا عرش بری پر،
عرش بری کے اوپر بھی آگے طویل سفر طے کر کے قرب خاص میں آپ پہنچے، نہیں کہ فوراً جو ہے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں کہ ادنو منی کا یہ خطاب ہوتا گیا، میں قدم اٹھاتا گیا، آخر مقام قرب میں جا پہنچا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مقام دنا سے گزرے تو مقام فتح دلہ تک پہنچے، اور مقام کعبہ قوسین سے گزرے اور او ادنا کی بلندی پر پہنچے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہوئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، بس وہ قریب ہوا۔ اب ثم دنا فتح اللہ، اس میں بڑی راز کی باتیں ہیں کہ کون قریب ہوا، کس کے قریب ہوا، کون کس کے قریب آیا؟ حبیب اللہ کے قریب ہوئے یا اللہ حبیب کے قریب ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں، بعض نے کہا کہ حبیب اپنے رب کے قریب ہوئے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب میرے قریب ہوا، میرا رب میرے قریب ہوا، یعنی مقام قرب تھا۔ دو کوسوں پر بات ختم نہ ہوئی، بلکہ قرب اور بعد کے تمام جھگڑے ختم کر دیے اور فاصلے مٹا دیے، فرق مٹا دیے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ ثم دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ بس دو کمانوں کا فاصلہ، یا اس سے بھی کم، یا اس سے بھی کم تر، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اللہ کی صفات سے گزرے، اللہ کے انوار و تجلیات اور حجابات سے گزرے، جس جس صفت سے گزرے گئے اسی صفت کے مظہر ہوتے گئے۔ مثلا اللہ کی رحیم صفت ہے، میرے آقا صفت رحیم سے گزرے، رحیم ہو گئے۔ میرے آقا صفت کریم سے گزرے، کریم ہو گئے۔ میرے آقا صفت ستار سے گزرے تو ستار ہو گئے۔ میرے آقا صفت جبار سے گزرے تو اللہ کی صفت جبار کے مظہر ہو گئے۔ جس جس صفت سے گزرتے گئے اس صفت کا مظہر ہوتے گئے، حتیٰ کہ آخری جو چیز تھی یعنی ذات مصطفیٰ، جا کر اس ذات مصطفیٰ میں جو ہے وہ ذات مصطفیٰ میں جا کر اپنے آپ کو فنا کر لیا۔ پھر اتنا فاصلہ رہ گیا کہ خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، باقی دوریاں ختم، بعد ختم، فاصلے ختم، فرق ختم، بس خدا خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہا۔ اس لیے ہم کہتے گئے کہ محمد نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، محمد نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ اللہ ہی کو معلوم محمد کیا ہے، اللہ ہی کو معلوم محمد کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ کا قرآن ہے، پھر وہ ہو گیا قریب اتنا کہ دو کمانوں کا فرق یا اس سے بھی جو ہے وہ کم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں جا پہنچے۔ اس لیے شاعر کہتا تیرے معراج پاک کو کیا سمجھے فلسفی، تیرے معراج پاک کو کیا سمجھے کوئی فلسفی، تو حد لا مکان سے بھی گزر گیا، تو حد یعنی جہاں حد ہوتی ہے، تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکتا۔ بشر ہو تو وہ عرش عظیم پر پہنچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اگر ہے تو کوئی جا کر دکھائے۔ میرے آقا کی حقیقت کو کوئی نہیں پاس، اتنے اونچے مقام پر چلے گئے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ بہت اونچے ہوئے موسیٰ تو مقام طور پر پہنچ گئے، اور بہت زیادہ اونچے ہوئے عیسیٰ تو دوسرے آسمان کے پور تک پہنچ گئے۔ نظر والو محمد کی شان تو دیکھو، مکے سے چلے تھے خدا کے نور تک پہنچ گئے، مکے سے چلے تھے خدا کے نور تک پہنچ گئے۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی اگر چلے زمین سے دوسرے آسمان پر رک جائے، یہ شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اگر چلے موسیٰ تو مقام طور پر پہنچ گئے،
مگر اگر اٹھے قدم میرے مصطفیٰ کے زمین سے عرش بری پر جا پہنچے، عرش بری پر جا پہنچے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، واہ شب اسرا دیاں تیاریاں، عرشیاں راما سجائیاں ساریاں، مصطفیٰ دے جبریل نے آ کے پیر چومے، نالے اکھیاں ٹھاریاں، سب نبی میرے نبی کے مقتدی، سب نے منیاں اس دیاں سرداریاں، برق نالو تیز رف رف تے براق، سونیاں سونے دیاں اسواریاں، کس طرف سونا گیا آیا کیویں، کس طرف سونا گیا آیا کیویں، ایتھے آ کے ساریاں سوچاں ہاریاں، ایتھے آ کے ساریاں سوچاں ہاریاں، سن دیا ہی من لیا صدیق نے، یار نے چنگیاں نبائیاں یاریاں، اے ظہوری رات معراج دی، بیڑیاں امت دیاں جس تاریاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے، پھر اس مقام اور بلندی پر پہنچے کہ حجاب اٹھا اور میں نے اپنے خدا کو اپنی سر کی آنکھوں سے اور اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے اور اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، محبوب نے جو دیکھا آنکھ نہ حد سے بڑی اور نہ آنکھ نہ حد سے بڑی، نہ ادھر ادھر پھری، جو دیکھا حق دیکھا، جو دیکھا حق دیکھا۔ وہ موسیٰ تھے کہ جنہوں نے جلوہ طور پر دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، یہ رب کائنات کے محبوب تھے کہ جنہوں نے جلوہ خدا کو اپنے دل پر دیکھا تو دیکھا اور آنکھ ذرا بھی نہ ادھر پھری، جلوہ خدا میں اس قدر گم ہوئی اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھتی رہی۔ پھر کہا حق نے جلوے میرے دیکھ لے، اے محبوب جلوے میرے دیکھ، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے کہ اللہ جل شانہ کو میں نے دیکھا اور یہ سارے بہت فرق سارے نکل گئے اور یہ بتا دیا کہ ان دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے، ان دونوں کا اللہ رسول کا معاملہ ایک ہی ہے، یعنی اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا، اس کا حرکت کرنا تو اس کا جو ہے خریدنا خدا کا خریدنا، اور اس کی اطاعت خدا کی اطاعت، اور اس کی یاد خدا کی یاد، اس کا ذکر خدا کا ذکر، اس کا دیدار خدا کا دیدار ہے۔ اللہ نے سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فرق ختم کر دیے اور اپنے محبوب کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے اپنے دستے پاک کو، دستے قدرت کو میرے سینے پر رکھا یا میری پشت پر رکھا، فرمایا جس کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی اور تمام اولین آخرین کا علم مجھے آ گیا، ہر شے کا علم مجھے عطا کر دیا گیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرے حلق میں ایک قطرہ ڈالا جس کی وجہ سے مجھے کل شے کا علم عطا کر دیا گیا، کل شے کی معرفت مجھے ہو گئی، حتیٰ کہ اتنے علوم عطا فرمائے۔ بعض ایسے تھے جن کو اپنی امت کو بتانے کا ارشاد فرما دیا، اور بعض ایسے تھے جن کو اپنے امت کے خاص لوگوں کو بتانے کی اجازت دی، اور بعض ایسے علوم تھے، ایسی باتیں تھی جو راز کی تھی، جو ہے وہ پوشیدہ رکھنے کی، اب اللہ اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما رہا ہے اور باتیں جو ہے وہ دونوں کی گفتگو کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا اور جو مصطفیٰ نے اللہ سے لیا، یا لینے والا جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے، کیا دیا کیا لیا اس کی ہمیں خبر نہیں، اور جو باتیں ہوئی راز و نیاز کی اللہ اور مصطفیٰ میں، کیا کیا باتیں ہوئی، کس کس طرح کے راز و نیاز کھولے گئے، یا اللہ کو پتا ہے یا
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को पता है क्या राज़ो न्याज़ की बातें थी, क्या क्या वो चीज़ें थी जो अल्लाह ने अपने महबूब को बताई। हर शय का इल्म भी अता फरमाया, किसी शय को छुपाया नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब से किसी शय को छुपाया नहीं। जब अल्लाह ने अपने आप को ही नहीं छुपाया, अपना आप ही दिखा दिया, तो क्या अपनी और चीज़ों को रखता अपने पास। जब अपने आप को ही उसने अपने महबूब को दिखा दिया है, और तुम पर क्या निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। खुदा ने ही अपने महबूब को अपना आप दिखा दिया है, तो दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो महबूब से छुपाई होगी। हर शय अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी। और क्या क्या अता फरमाई, वो जिसने ली है उसको पता है, या जिसने दी है उसको पता है। राज़ो न्याज़ की बेशुमार बातें हुई, और उसके बाद हुजूर फरमाते गए कि अल्लाह जल्ला शानहू ने जो है वो मुझे सलाम किया। वो जो सलाम था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये उस वक्त किया जब राज़ो न्याज़ की बातें हो रही थी। तो अल्लाह ने मुझसे ये पूछा, ए हबीब, जब कोई बंदा किसी के पास जाता है तो तोहफा लेकर आता है, तो मेरे लिए क्या लाए हो? तो हुजूर फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ऐ अल्लाह मैं कौली फेली बदनी इबादतें तेरे लिए लाया हूँ, यानी आसी तेरे लिए लाया हूँ, आसी लेकर आया हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी तुझ पर सलाम हो और रहमत हो। हुजूर फरमाते, मैंने आगे से कहा, उम्मत याद आ गई, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सालिहीन पर भी तेरा सलाम हो। नाज़ो न्याज़ की बातें हुई। उसके बाद हुजूर फरमाते गए कि जब मैं अर्शे बरी के ऊपर से कुर्बे ख़ास से, जहाँ कोई नहीं पहुँच सका, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तो जब हुजूर मुलाकात हो गई, तो मुलाकात ऐसी हुई, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना, ऐसी जनाबिला मुलाकात हुई कि जैसी जो है एक बंदा सदियों से बिछड़ा हुआ किसी के साथ मुलाकात करता है। अल्लाह की मुलाकात हुजूर से और हुजूर की मुलाकात अल्लाह से, इसका अंदाज़ भी उन दोनों को पता है कि वो कैसा अंदाज़ था, जो मुलाकात का अंदाज़ था वो कैसा था। जब हुजूर नाज़ो न्याज़ की बातें करने के बाद जब वापस होने लगे अर्शे बरी से, अल्लाह का दीदार करने के बाद जब वापस होने लगे, तो उम्मत मुहम्मदिया के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह ने एक तोहफा अता किया। महबूब, आप तो मेराज करके, मेरा दीदार करके तो आप तो वापस जा रहे हैं, तो आपके जो उम्मती हैं उनकी मेराज ऐसे होगी कि आप ये तोहफा ले जाएं, और ये तोहफा ले जाएं और उनको जाकर दें। जब इस तोहफे पर वो अमल करेंगे तो उनकी भी मेराज हो जाएगी, उनकी मेराज भी हो जाएगी। वो तोहफा लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो क्या तोहफा था? वो थी 50 नमाजें, वो थी 50 नमाजें। ये आपकी उम्मत के लिए तोहफा है। हुजूर फरमाते हैं कि वो 50 नमाजों का तोहफा लेकर अल्लाह की बारगाह से मैं वापस हुआ, और जब मैं वापस हुआ तो सिदरा पर जब मैं पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ़ फरमा थे। मुझे देख कर कहने लगे, आपको मुबारक हो, आप उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ नबी कोई नहीं पहुँच सका। आपको मुबारक हो, आप उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ कोई नबी रसूल नहीं पहुँच सका। ये मुकाम और मर्तबा फ़कत आपको ही मिला है, ये आपकी बड़ी शान और अज़मत है। फिर जिब्रील मेरे साथ हुए, फरमाते हैं फरिश्ते भी मेरे साथ थे। मैं 7वें आसमान पर आया, उसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, उन्होंने तो मुझे कुछ ना कहा, लेकिन जब मैं 6ठे आसमान पर आया तो मूसा अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अल्लाह का दीदार करके आए हैं, राज़ो न्याज़ की बातें हुई है, तो आपकी उम्मत के लिए अल्लाह ने क्या दिया? तो मैंने उनको कहा कि अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजें फ़र्ज़ की है। हुजूर फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है। मेरी उम्मत जो है, मैंने उनको आजमाया, वो अल्लाह की इबादत में बड़े गाफिल थे, लिहाजा आप तशरीफ़ ले जाएं और इनको कम करवा के लाएं। मैं वापस हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर मैं वापस हो गया। फिर गया
सिदरा से फिर आगे गए, फिर हजाब तय किए, फिर अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। अर्ज़ किया बारी ताला, हुजूर फरमाया मैंने सजदा किया अल्लाह की बारगाह में और मैंने अर्ज़ किया या अल्लाह ये 50 नमाजें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने 5 कम कर दी, हमने 5 कम कर दी। हुजूर फरमाते फिर ले आया 7वें पर आया मुझे इब्राहिम मिले लेकिन कुछ ना कहा। 6ठे पर आया तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर ने कहा कि अब क्या हुआ? कहा जी 45 नमाजें रह गई, 5 कम हो गई। कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, लिहाजा कम कर। हुजूर फरमाते मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर फिर चला गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया। 9 5 45 कितनी मरतबा गया? 9 मरतबा। फिर 9 मरतबा। वो मूसा है जो तमन्ना दीदारे इलाही की करे, आवाज आए कि तू मुझे नहीं देख सकता। ये मोहम्मद अरबी की जात है। मूसा का मामला और है, मोहम्मद अरबी का मामला और है। ये हुजूर की जात है कि जो बार बार जलवाए खुदा को देख रहे हैं, बार बार अल्लाह का दीदार कर गए। 1 मरतबा पहले तशरीफ ले गए, 9 मरतबा मूसा के कहने से तशरीफ ले गए। वो मूसा थे 1 मरतबा भी जलवाए खुदा ना देख सके। अगर वो देखा जो करोड़वें हिस्से के बराबर था तो बेहोश हो गए। इधर मोहम्मद अरबी थे जो 10 मरतबा अल्लाह का जलवाए कुदरत देखा और 1 मरतबा भी ना आंख बड़ी हद से ना जबटी टिक टिकी लगा कर देखा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का 6ठे आसमान से फिर जलवाए खुदा को देखने के लिए लामकाम पर बार बार जाना, ये मुस्तफ़ा के कलाम की, मुस्तफ़ा के कमाल की वजह से है। ये कमाले नबुव्वत की वजह से तशरीफ ले जा रहे हैं, ये कमाले रिसालत की वजह से, ये कुर्बे खास की वजह से वहां तशरीफ ले गए और बार बार नमाजों को कम करवाते गए। हत्ता के जो है वो रह गई 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा ये 5 भी ज्यादा है, आप तशरीफ ले जाइए और इसमें से भी कम करवाइए, आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पड़ेगी। अब मुझे हया आती है, अपने खुदा से हया आती है। पता चला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जानते थे, अल्लाह ने इल्म अता फरमा दिया था कि अगर आप ये आएंगे तो 5 भी खत्म हो जाएगी, तो फिर मेरी उम्मत का तोहफा नहीं रहेगा। इसलिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मूसा मेरी उम्मत पड़ेगी, मुझे अल्लाह से हया आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा। और उधर रब्बे कायनात को भी इल्म था कि मैंने अपने महबूब की उम्मत को 5 नमाजें अता करनी है, 50 क्यों अता कर दी? अल्लाह दिखाना चाहता है मूसा अलैहिस्सलाम को, वरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले मिले थे, उन्होंने क्यों नहीं भेजा? अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाना चाहता था प्यारे कलीम एक तू है जो मेरा जलवा देखने के लिए तड़प रहा था लेकिन मेरा जलवा ना देख सका। एक मेरा महबूब है जो बार बार बुलाया जा रहा है, मेरा जलवा देखते जा रहा है। और दूसरी बात यह भी थी, अल्लाह दिखाना चाहता था मेरे कलीम क्योंकि मेरा महबूब मुझे देख रहा है, तू उन अखियों से मेरे महबूब को देख, मेरा महबूब मुझे देखे, तू मेरे महबूब को देखे, तेरी मेराज भी होती जाए, मेरे मुस्तफ़ा की मेराज भी होती जाए। जिन्ना अखियां ने दिल पर डिठा असी ओ अखियां तक लईयां, तू मिलियो ते मौला मिलिया, हुण आसा लग पईयां। कोई नहीं, अगर तुझे नहीं देखा तो जिन अखियों ने तुझे देखा है उन अखियों को देख रहे हैं, उन निगाहों को देख रहे हैं जिन निगाहों में तेरा जलवा है, जिन निगाहों में तेरा जलवा है। फिर अगर कोई कहे कि जब मूसा ना देख सके तो जनाब हबीब कैसे देख सकते हैं, मैं ये इस नुक्ते को पर्दा उठाते हुए कहता हूं कि अल्लाह का जलवा तूर पर पड़ा था और यहां अल्लाह का जलवा कल्बे मुस्तफ़ा पर पड़ा है। क्या तूर का मुकाम कल्बे मुस्तफ़ा जैसा है? वो कल्बे मुस्तफ़ा पर जलवाए खुदा पड़ा तो लिहाजा कल्बे मुस्तफ़ा में ताकत थी कि उसको बर्दाश्त कर लिया। कोई तूर पर ताकत नहीं थी, कोई तूर जलवाए बर्दाश्त ना कर सका, वो सुरमा बन गया, रेजा रेजा हो गया। उधर देखने वाली आंख मूसा अलैहिस्सलाम की थी, इधर जलवाए खुदा देखने वाली आंख मोहम्मद अरबी की थी। क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मूसा से कम मर्तबे पर हैं? नहीं नहीं, मुस्तफ़ा
موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مرتبے پر ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قلب یہ طور سے بلند اور بالا تر ہے، لہٰذا وہاں جلوہ پڑا، اس میں طاقت نہیں تھی، یہاں جلوہ پڑا، قلب مصطفیٰ میں طاقت تھی، وہاں جلوہ پڑا اور موسیٰ کی آنکھ میں طاقت نہ تھی، یہاں جلوہ پڑا، حبیب علیہ السلام کی آنکھ میں اتنی طاقت تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت بولے کہ کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اپنی اپنی ہمت کی بات ہوتی ہے، وہاں ہمت نہ تھی، یہاں ہمت تھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا کی آنکھ میں ہمت تھی، میرے مصطفیٰ کے قلب میں ہمت تھی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتے، پہاڑ اس کا طاقت برداشت، اس کی قوت برداشت نہ کرتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ پہاڑ قرآن کی طاقت برداشت نہ کر سکے، میرے مصطفیٰ کے قلب پر نازل کیا، پتہ چلا میرے مصطفیٰ کا قلب کہاں پہاڑ، کہاں مصطفیٰ کا قلب، وہ جو ہے وہ ایمانت الہی کو، وہ وحی الہی کو، وہ کلام الہی کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، یہ ان کی ہمت تھی۔ میرے مصطفیٰ کا قلب برداشت کر دیا، میرے آقا کی قلب کی ہمت تھی۔ کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمت مصطفیٰ تھی کہ جلوہ خدا دیکھا، لیکن ایسا دیکھا کہ نہ آنکھ بد ہوئی، نہ چنیائی، اور نہ ہی حد سے بڑی، نہ بہکی، ٹک ٹکی لگا کر دیکھا، اور اللہ کو احسن صورت، اچھی صورت میں دیکھا۔ اللہ نے خود، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا، اے پیارے محبوب، ہم نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ہم نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور ہم نے موسیٰ سے کلام کیا، ہم نے خلیل اللہ کو دوست بنایا۔ اے پیارے، ہم نے آپ کو دیدار اپنا کروایا، ہم نے آپ کو اپنا دیدار کروایا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ دکھانا چاہتا تھا جو وسیلے کے منکر ہیں، جو وسیلے کے منکر ہیں، اللہ ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی وسیلہ نہیں، یا مرنے کے بعد نبی ولی مٹی میں مل گئے۔ اللہ دکھانا چاہتا، دیکھو تمہاری 50 نمازوں کے کم کرنے کے وسیلہ موسیٰ علیہ السلام بنے، اگر وہ مردہ ہوتے تو تمہارے وسیلہ بن جاتے۔ اللہ یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد، وصال کرنے کے بعد بھی تمہاری مدد کر رہے ہیں، تمہاری مدد کر رہے ہیں، اور تمہاری 50 نمازوں کو کم کروا رہے ہیں۔ اور اللہ یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی زندہ ہے، وہ دنیا پر سے وصال فرمانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اس لیے تو یہ گفتگو ہے کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام واپس لٹا رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ الغرض اب اللہ کو تو پتہ، اللہ عالم الغیب ہے کہ حضور نے نہیں آنا، اب حضور نے نہیں آنا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر بٹھایا اس لیے تھا تاکہ بار بار محبوب کو واپس بھیجے، اور میرا محبوب بار بار واپس جو ہے آئے، ورنہ اللہ کو علم تھا کہ نمازیں 5 ہی ہے، نمازیں 5 ہی ہے۔ یہ 50 محض ایک بہانہ تھا محبوب کو بار بار بلانے کا، محبوب کو بار بار اپنے پاس بلانے کا بہانہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج رہے تھے، اور بار بار حضور جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے۔ اب جب اللہ کو معلوم تھا کہ 5 ہی رہی تھی تو یہ تو ایک بہانہ تھا، اب اللہ کو آگے یہ بھی پتا تھا کہ اب نہیں آئیں گے حضور، اب حضور نہیں آئیں گے، کیونکہ 45 معاف کر دی ہے، 5 رہ گئی ہیں۔ اب میرے میں محبوب یہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے رب سے یاد کیا، لہذا میں نہیں جاؤں گا۔ اب اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ نے پیچھے اپنی قدرت سے آواز ندا کی، پیارے جی مولا، فرمایا ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم جو کہہ دیتے ہیں وہی ہے، ہمارا فیصلہ اٹل ہے، ہم نے 50 کا ارادہ کر لیا، ہم نے 50 کا کہا، ہمارے یہ کلمات تھے، تو جو ہمارے کلمات ہو جاتے گئے وہ وہی ہوتے گئے، وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، جو ہم نے کہہ دیا وہی ہے۔ تو پیارے، اب جو 45 معاف کی ہے وہ تیری وجہ سے کی ہے، ہماری طرف سے 50 ہی ہیں، اور جو معاف کی ہے ہم نے تمہاری وجہ سے کی ہے۔
کہتے ہیں جی نبی کر کچھ نہیں سکتا، کہتے ہیں نا نبی کر کچھ نہیں سکتا، جو کرتا اللہ کرتا ہے، نبی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا کیا ہوا، نبی کے چاہنے سے کیا ہوا، ورنہ اللہ کہہ دیتا میرا فیصلہ ٹل ہے، 50 ہیں لہذا 50 ہی ہوگی، بات ختم، محبوب دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، یہی ہے۔ لیکن محبوب جا رہے ہیں، اللہ کم کرتا جا رہا ہے، محبوب جا رہے ہیں، اللہ کم کرتا جا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے اگر ایک مرتبہ چلے جاتے پھر ایک مرتبہ چلے جاتے پھر 5 رہ جاتی، محبوب آپ ہی نہیں گئے، حضور آپ ہی نہیں گئے، میری امت پڑے گی، اور اللہ کو پتا تھا محبوب میں نے یہ 50 فرض کی ہے، یہ میرا حکم ہے، لیکن تیری وجہ سے 45 معاف کر دی ہے، اب بھی میرا حکم تو 50 کا ہی ہے، میرا حکم تو 50 کا ہے۔ یا اللہ پھر بات کیسے بنے گی جب تو اپنے ارادے کو تبدیل بھی نہیں کرتا، تو نے اپنے کلمات کو تبدیل بھی نہیں کرتا کہ تیرا یہ کلمہ ہے کہ 50 کا ہی اور میری وجہ سے 45 معاف کر دی، اب کیسے ہوگا؟ کہا اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں حبیب، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی کرے گا ہم بدلہ 10 گنا دیں گے، ایک نماز پڑھے گا 10 نمازوں کا ثواب دیں گے، 5 پڑھے گا تو 50 کا ثواب دیں گے، 50 کا ثواب 50 کا ہی دیں گے، جو ہم نے فرض کیا 50 کا ہی ثواب دیں گے۔ اب کوئی پڑھے تو صحیح، یہ حکم ربی ہے، عام بات نہیں ہے، حکم ربی ہے، مصطفیٰ یہ تحفہ لے کر آئے، اور اس میں قرآن میں کئی 100 مرتبہ حکم ہوا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی یہ کہے میں جی مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، تو میرا اس پر سوال ہے، اگر تو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو 5 مرتبہ، نماز قائم کرو 5 مرتبہ، ایک مرتبہ حکم نہیں کیا، کئی 100 مرتبہ قرآن میں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نماز قائم نہیں کرتا تو اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، نبی کے حکم کو نہیں مانا، قرآن کے حکم کو نہیں مانا۔ اب کوئی کہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، بتائیے ایمانداری سے کہ وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ وہ اللہ کو، جب اللہ کے حکم کو ہی نہیں مانا تو اللہ کو کیسے مان رہا ہے؟ جب نبی کے حکم کو ہی نہیں مانا تو وہ کیسے نبی کو مان رہا ہے؟ جب قرآن کے حکم کو ہی نہیں مانا تو وہ کیسے قرآن کو مانتا ہے؟ ایسے نہیں ہے، وہی مانتا ہے اللہ کو کہ جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ اگر ابلیس سجدہ کر دیتا آدم کو تو اس نے تو اللہ کے حکم کو مان لیا تھا، تو لعنت کا توق کبھی بھی اس کے گلے میں نہ ڈالا جاتا، کبھی بھی درگاہ سے جو ہے وہ ذلت کا توق ڈال کر اس کو نکالا نہ جاتا، اس کو رسوا نہ کیا جاتا، کیونکہ وہ کہتا یا اللہ میں پہلے بھی تیری عبادت کرتا تھا، پہلے بھی تیرا ذکر کرتا تھا، اب تو نے آدم کو سجدے کا کہا تو میں سجدہ ذیل ہو گیا، اب کیوں میرے اوپر لعنت برسا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ لعنت برسی ہے جو درگاہ سے نکالا گیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ جب وہ چپے چپے پر سجدہ کرنے والا، جب اس نے حکم ربی نہ مانا، حال کیا ہوا؟ قیامت تک کیا ہو رہا ہے؟ تو اب کوئی کہے جی میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، پر رہی بات اللہ کے احکام کی یا اللہ کے محبوب کے احکام کی، اس پر میں نے عمل نہیں کرنا، تو بتائیے وہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ بتائیے، ایمان سے بتائیے، بولیے وہ کیسے، کس طرح سے اللہ کو مانتا ہے؟ مجھے بھی بتائے وہ کس طرح مانتا ہے۔ ایک مثال دوں، ایک شوہر اپنی بیوی کو کہے یا ایک مرد باپ اپنے بیٹے کو کہے، شوہر بیوی کو کہے پانی دے دو گڑھے سے، ٹوٹی سے پانی ڈال دو پینے کے لیے، اور وہ بیٹھی ہے چارپائی کے اوپر، یا باپ کہے بیٹے کو بیٹا پانی دے دو پینے کے لیے، بیٹا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، باپ پھر کہتا ہے، پھر باپ کہتا ہے، یا شوہر کو جو ہے شوہر بیوی کو بار بار کہتا ہے، وہ انکار نہیں کرتے، یعنی بولتے ہی نہیں، وہ بولتے ہی نہیں، حرکت کر کے اٹھتے ہی نہیں اور پانی دیتے ہی نہیں، تو چوتھی پانچویں مرتبہ شوہر کہے گا تو کتنی گستاخ عورت ہے، تو کتنی گستاخ عورت ہے، میں نے حکم کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ باپ کہے گا بیٹے کو تو کتنا نافرمان ہے، کتنا گستاخ ہے، تو باپ کا جو ہے بے ادب ہے، نافرمان ہے۔
آگے سے بیوی کہہ دے میں نے کیا نافرمانی کی ہے، میں نے کیا نافرمانی کی ہے، تو وہ کہے کہ تو نے پانی نہیں دیا، تو وہ کہے گی میں نے پانی ہی نہ دیا، انکار تو نہیں کیا، انکار تو نہیں کیا۔ وہ کہے گا انکار تو نہیں کیا، دیا بھی تو نہیں، انکار تو نہیں کیا تو دیا بھی تو نہیں۔ اسی طرح بیٹے کو، بیٹا کہہ دے باپ کو ابا جی میں نے کب انکار کیا ہے، آپ مجھے گستاخ کہتے ہیں، نافرمان کہتے ہیں، بے ادب کہتے ہیں۔ وہ کہے کہ میں تجھے بار بار کہتا ہوں پانی دے، وہ کہتا ہے میں نے کب انکار کیا، تو باپ کہے گا انکار نہیں تو اور کیا ہے کہ پانی دے بھی تو نہیں رہا، تو اب ایک نماز بھی نہیں پڑھتا اور کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو وہ کیسے مانتا ہے، مجھے بتائے کس طریقے سے مانتا ہے؟ نافرمانی نہیں کر رہا اپنے رب کی، اپنے رب کی بتائیے نافرمانی نہیں کر رہا۔ کھربوں کی تعداد میں ہم اس ذات کی نعمتیں کھائیں، کروڑوں کی تعداد میں ہم اس ذات کی جو ہے نعمتوں کو استعمال کریں، اور ہمیں ایک مرتبہ بھی شکریہ کے لیے اپنا سر جو ہے نا جھکائیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کمال ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کمال اللہ رسول کا ہے کہ جنہوں نے جناب والا کے تمہاری شکلوں کو جو ہے تبدیل نہیں کیا، ورنہ پہلے لوگوں کی شکلیں تبدیل ہو جایا کرتی، چھوٹا سا گناہ کرتے صبح اٹھتے کوئی بندر بنا ہوتا، کوئی کچھ بنا ہوا ہوتا، پر صرف اللہ نے فرمایا پیارے جب تک تو ان میں ہے میں ان کی شکلوں کو تبدیل نہیں کروں گا، مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ورنہ جو تم کر رہے ہو، جو تمہارا حال ہے دین کے ساتھ، اور جو تم نے دین کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے، وہ تمہارا حال اس سے بھی جو ہے بدتر شکلیں ہو جاتی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کمال ہے، دیکھیے دروازہ ہے، کمرے کا دروازہ لگا ہوا ہے، تو ہم رات کو جب سوتے گئے ہر کوئی اپنے مکان کا دروازہ بند کرتا ہے، ایسا ہی ہے، کنڈا لگا دو، بچوں کا کنڈا لگا دو، اور رات کو سوتے ہوئے چور نہ آ جائے، رات کو سوتے ہوئے دشمن نہ آ جائے، کوئی گولی نہ مار کے چلا جائے، ایسا ہی ہے، ڈر ہے نا، خوف ہے۔ یہ تیرا کمال نہیں، تو نے تو اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پر یہ کانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ منہ کھلا ہوا ہے، یہ ناک کی دونوں نسیں کھلی ہوئی ہے۔ اللہ چاہتا تو نے تو کمرہ بند کر دیا، اللہ چاہتا کیڑے تیرے کان کے اندر داخل کر دیتا، تو سویا ہوا ہے۔ اللہ چاہتا تیرا منہ کھلا ہوا ہے سوتے ہوئے، تیرے منہ کے اندر کیڑے داخل کر دیتا۔ اللہ چاہتا تو جناب تیری ناسوں کے یعنی ناک کی طرف سے کیڑے داخل کر دیتا، پر اللہ نے تیری حفاظت کے لیے جیسے کرامن کاتبین تیرے نامہ اعمال لکھنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنے نورانی فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، میرا بندہ سو جائے اس کے کانوں کا پہرا دو، اس کے منہ کا پہرا دو، اس کی آنکھوں کا پہرا دو، اس کے کان ناک کا پہرا دو، نہ ناک کی طرف سے کوئی کیڑا داخل ہو، نہ منہ کی طرف سے کوئی کیڑا داخل ہو، نہ کانوں کی طرف سے کوئی کیڑا داخل ہو، نہ چلتے پھرتے کوئی جو ہے وہ شیطان یا شیطان کا تلنگا اس کی آنکھوں کو جو ہے وہ نیست و نبود نہ کر دے۔ ہماری آنکھوں کی بقا کے لیے، ہمارے کانوں کی بقا کے لیے، ہمارے ناک کے نتنوں کی بقا کے لیے، ہمارے منہ کی بقا کے لیے اللہ نے نوری مخلوق کے پہرے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارا کمال نہیں ہے، خدا کا کمال ہے۔ پھر ہم اس ذات کا شکریہ نہ ادا کریں، ان کی نعمتیں ہڑپ کر کے کھائیں، ہٹے کٹے ہو جائیں، اور ایک مرتبہ بھی برا سر اس کی طرف نہ جگائیں، اور اوپر سے ایک چودھری بن جائیں۔ حیرت کی بات ہے، عجیب کی بات ہے، افسوس۔ یہ مطالبہ اللہ کا، یہ مطالبہ رسول اللہ کا، یہ مطالبہ قرآن کا، یہ مطالبہ صحابہ کا کہ جناب زخم جو ہے وہ جو ہے جسم زخموں سے جناب چور چور ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، پیڑ پر پتھر باندھ کر نمازوں کو نہیں چھوڑا نبی کے صحابہ نے۔ تم کون ہو جناب اللہ 1800 کھانا کھا کر بھی اللہ کے ذات کے منحرف اور کون سی مسلمان ہے؟ ایسے مسلمان نہیں چلتے۔ ایسا مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کو مانے، رسول اللہ کے حکم کو مانے، جو اللہ اس کے رسول کو حکم کو نہ مانے وہ بھی کوئی مسلمان ہے۔ وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق، کسی لفظی کے ساتھ کوئی تعلق، کسی سے واسطہ ہی نہیں، فقط ہمارا تعلق ہے اللہ رسول کے ساتھ ہے۔ جو اس کو مانتا ہے وہ ہمارا، جو اس کو نہیں مانتا ہمارا نہیں، جو اس کو نہیں مانتا ہمارا نہیں۔ اگر تم کہیں ہم مانتے ہیں تو پھر کس طرح مانتے ہیں جناب؟ ساری زندگی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، کس طرح مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے چھوڑ دے، لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے،
ساری زندگی چھپا یہ بنا کوئی پڑے اور کہ جی میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا تو مسلمان یزید بھی تھا، اس طرح کا تو کون بھی تھا. بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. حضور معراج کی رات 5 نمازوں کا تحفہ موسیٰ علیہ السلام نے فرض کیے کہ مرتبہ جائیے. آپ نے یہ باتوں سے بات نکل آئی اس لیے میں نے کر دی. تو حضور نے فرمایا کہ جناب مجھے اب یاد نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا، میری عمر پڑے گی. 5 نمازوں کا تحفہ دے کر ثواب کتنا؟ 5 پڑھیں گے تو کتنی دیں گے؟ 50 کا ثواب دیں گے. حضور لے کر فرشتے بھی ساتھ ہیں، فرات بھی ساتھ ہے، اپنے جبریل بھی ساتھ ہے. اسی طرح ترتیب پر جیسے گئے تھے اسی طرح ترتیب پر آئے. سیدھے مکے میں نہیں، سیدھے مسجد اقصیٰ میں، سیدھے مسجد جس طرح گئے تھے اسی طرح مسجد اقصیٰ میں. وہاں سے برات پکڑی، مقام طوا پر پہنچے. پرواز جاری تھی، رات رکی ہوئی تھی، اور میرے مصطفیٰ یہ سارا کچھ کر کے واپس آ رہے مقام طوا پر پہنچے تو حضور نے فرمایا جبریل اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ اس واقعے کی، یہ اتنا بڑا عجیب غریب جو ہے وہ واقعہ، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ کیسا مان ہے اللہ رسول کو اور کیسا مان ہے فرشتوں کو ابو بکر صدیق کا. فوراً جبریل نے کیا کہا؟ ہاں کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر مانے گا. یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر مانے گا، وہ آپ کے واقعے کی تصدیق کرے گا. اچھا، حضور فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر اسی جگہ پر آ گیا اور اس کے بعد صبح سورج طلوع ہوا، میں اٹھا، میں نے ام ہانی کو کہا جس کے گھر میں تشریف فرما اپنی پھوپھی کو، میں نے کہا کہ آج رات میں تمہارے پاس تھا عشاء کے وقت اور اب فجر ہو گئی ہے تو میں پھر تمہارے پاس ہوں، پر میں سیر کر کے آیا. آقا کہاں تھا؟ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں سدرۃ المنتہا، اللہ کا دیدار کیا، 5 نمازوں کا تحفہ لیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، وہاں کے عجیب منظر دیکھے اور پھر واپس آ کے حضرت ام ہانی کو سوچ میں پڑ گئی. حضور کی چادر پکڑ لی، پلو پکڑ لیا، گھٹ کے زور سے عرض کیا آقا اگر یہ آپ بیان کریں گے کافروں کے سامنے، کہاں بیان کروں گا؟ کہا اللہ کی قسم وہ آپ کی تقسیم کریں گے، یعنی جھٹلائیں گے آپ نہ بیان کریں گے. حضور نے اس طرح دیکھا حضرت ام ہانی کی طرف، جو شعائیں نگاہ مصطفیٰ سے نکلی، ام ہانی تاب نہ لا سکی، پلو چھوٹا ہو گیا ہو. حضور کیا فرماتے ہیں میں اٹھی تو دیکھا حضور کو ہر کعبہ ہے، حضور جا چکے تھے اور جا بھی اس جگہ پر چکے تھے جہاں کافر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کافر بیٹھے ہوئے تھے. حضور جیسے وہاں پہنچے تو ابو جہل بولا، اس نے کہا آج بھی کوئی نئی بات ہے؟ فرمایا ہاں آج بھی نئی بات ہے، میں نے سیر کی ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کی ہے. کہاں تک؟ کہا مسجد حرام سے اقصیٰ تک. ابھی اتنا نہیں کہا تھا، باقی نہیں کہا، باقی بعد والا معاملہ نہیں کہا، اتنا ہی کہا کہ مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. وہ آنکھیں ٹڈی کی ٹڈی رہ گئی. 2 مہینے کا سفر ہے اونٹ پر، اونٹ دوڑاتے ہوئے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے 2 مہینے لگتے ہیں آتے جاتے ہیں. محمد کیا کہہ رہا ہے؟ یہ رات کو میں آیا بھی اور سیر کر کے آیا. کہاں؟ کہا یہ بات آپ سب کے سامنے کہیں گے؟ تو میں سب کے سامنے. ابو جہل نے سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، سب اکٹھے ہو گئے. کہا وہ بات آپ کہیں جو پہلے کہی تھی. فرمایا میں نے سیر کی ہے رات کو، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک. جب یہ سارا معاملہ بیان کیا تو ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے یہ جو سیر کی ہے اس میں جو نبیوں کے حلیے تھے وہ بیان کیے. میں نے فلاں نبی سے ملاقات کی، ان کا چہرہ اس طرح تھا. میں نے فلاں نبی سے ملاقات کی، ان کا چہرہ اس طرح تھا. میں نے فلاں نبی سے ملاقات کی، اس کا چہرہ اس طرح تھا. میں فلاں جگہ پر گیا، اس طرح تھا. انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ میں گئے، مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے تھے؟ اب کوئی گننے کے لیے تھوڑی جاتا ہے شہر میں کہ ستون کتنے ہیں، باریاں کتنی ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں جیسا سوال ہوا اللہ نے مسجد اقصیٰ کو اٹھایا، خانہ کعبہ میں رکھ دیا اور میں دیکھ کر بتا رہا تھا اس کے ستون اتنے، اتنی باریاں اتنی، اس کے دروازے اتنے. اب مسجد اقصیٰ سامنے پڑی ہوئی ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی، آمنہ کا لال نظر کر کے دیکھ رہا ہے. مسجد سامنے ہے، بیت اللہ میں مسجد اقصیٰ پڑی ہوئی ہے، مصطفیٰ کو نظر آ رہی ہے مگر کافروں کو نظر
نہیں آ رہی۔ اب سننے کے بعد وہ کافر کہنے لگے دلیلیں تو بڑی پکی ہے، دلیلیں تو بڑی پکی ہے، اس طرح ہی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہمارے قافلوں کے بارے میں، میرے آقا نے فرمایا میں نے ایک قافلہ دیکھا، اس پر ایک دو بندے سوار تھے، میری براق دوڑی اور جا رہی تھی، اس کی لشکار کی وجہ سے ایک بندہ گرا، اس کا جو ہے وہ ایک گھٹ ٹوٹ گیا۔ فرمایا فلاں تاریخ کو وہ قافلہ یہاں آئے گا، بندے کا ہاتھ ٹوٹا ہوا دیکھ لینا۔ میں نے ایک قافلہ دیکھا، اس پر جو ہے والا کہ ایک اونٹ پر دو بوریاں پڑی ہوئی تھی، ان بوریوں کا رنگ اس طرح تھا، فلاں تاریخ کو وہ آئے گا، اس کو دیکھ لینا۔ فرمایا میں نے ایک قافلے سے گزرا، میں نے دیکھا ان کا اونٹ گم تھا، ان کے سامان والے جو ہے وہ برتنوں کے پاس ایک برتن تھا، اس میں پانی تھا، وہ ڈھانپا ہوا تھا۔ میں براق سے نیچے اترا، میں نے وہ کولا ہٹایا اور پانی نوش کیا، اسی طرح جو ہے برتن اوپر رکھ دیا، اور میں نے ان کو آواز دی، انہوں نے میری آواز سنی۔ میں نے ان کو کہا تمہارا اونٹ فلاں وادی میں ہے، اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ محمد تو مکے میں ہے، اس کی آواز یہاں کیسے آ رہی ہے؟ فرمایا تھوڑی دیر جو ہے کل وہ قافلہ اس وقت آئے گا، پوچھ لینا میری آواز سنی تھی کہ نہیں سنی تھی، تمہارا اونٹ گم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اور جب تم واپس آئے تھے تو تمہارا برتن پانی والا خالی تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑی دلیلیں ہیں۔ اب وہ انتظار میں بیٹھ کے دوسرے دن جو صبح کا قافلہ بتایا تھا وہ صبح پہنچایا، نشانی پوری تھی، جو دوپہر کو پہنچا وہ دوپہر کو اس میں نشانی پوری تھی، اور جو بتایا تھا کہ ادھر سورج غروب ہونے والا، سورج کا کنگرا غروب ہوگا تو قافلہ ظاہر ہوگا، اس کی انتظار میں لوگ بیٹھ گئے۔ وہ قافلہ لیٹ تھا، وہ قافلہ لیٹ تھا۔ اب وہ لوگ بیٹھے ہوئے دو گروہ میں ہو گئے، دو گروہ بیٹھ گئے، کچھ سورج کو دیکھ رہے ہیں، کچھ قافلے آنے والے راہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن قافلے کا نام و نشان نہ تھا۔ سورج غروبنے کی طرف تھا، اللہ کے محبوب نے دیکھا، عرض کی مالک میں نے ان کو کہا تھا کہ سورج کے غروب ہوتے وقت وہ قافلہ آئے گا، سورج تو غروب ہو رہا ہے، قافلے کا نام و نشان نہیں ہے، حبیب آپ سورج کو اشارہ کریں، سورج غروب نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے سورج کو اشارہ کیا، سورج رک گیا، سورج وہیں رک گیا، رکا رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہو رہا، کیسے غروب ہو، قافلہ بھی تو آنا تھا۔ این بہی سورج کا جو آخری کنارہ تھا وہ غروب کے قریب تھا، اور جیسا وہ چھپا تو سورج کو دیکھنے والوں نے اونچی آواز سے کہا لوگوں سورج غروب ہو گیا ہے، دوسرے بول رہے تھے قافلہ بھی آ گیا ہے، قافلہ بھی آ گیا۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ایسے اب اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ کافر کے کافر رہے، کافر کے کافر رہے، نہیں مانے۔ جنہوں نے اتنا کچھ دیکھا ہے وہ نہیں مانے، جن کے پتہ چلا جن کے قلب پر ازل سے مہر لگ جاتی ہے وہ نہیں مانتا، تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ نہیں مانتا۔ قلب جنہ دے مہراں لگیاں وقت گئی مار خداؤں، سڑن گئے وہ بچ دوزخاں، بچتے نہیں سداؤں۔ جنہوں نے قلبوں پر دلوں پر مہر لگ گئی وہ نہیں بچ سکتے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، جو مرضی کرے۔ لیکن کیا ہوا، الغرض ابو جہل دوڑا، یہ سارے حالات سے پہلے کہ لگا ابو بکر صدیق کے پاس، ابو بکر کے پاس چلو۔ وہ حضور کے جو ہے وہ عجیب ان جو ہے مشاہدات کو دیکھ کر اس پر دلائل پیش کرتا ہے، تو لہذا اس کے پاس آج موقع مل گیا ابو بکر کو پھسلانے کا۔ وہ گیا، اس نے کہا اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو کیا تو مانتا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا تیرا یار محمد کہتا ہے، فرمایا ہے وہ کوئی تم میرے نبی کو کوئی کہتا ہے؟ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ سچ کا۔ عوام نے کہا ہے ابو بکر یہ کتنی جو ہے وہ حیرت کی بات ہے کہ ایک مہینہ لگتا ہے مسجد اقصی میں جانے کا، ایک مہینہ آنے کا لگتا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا میں اس سے آگے کی تصدیق کرتا ہوں، نبی کا غلام فرشتہ آسمانوں سے آتا بھی ہے زمین پر، زمین سے آسمانوں پر بھی جاتا ہے، کہ نبی کا نوکر آ جا سکتا ہے، میرے آقا کیوں نہیں آ جا سکتے؟ میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی دن سے یہ لقب ملا صدیق، اسی دن سے یہ لقب ملا صدیق۔ پھر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے ابو بکر، اس کی تصدیق کر کے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔
آقا میں نے سنا ہے کہ آپ نے رات کو معراج کی، میں نے سنا ہے آپ نے رات کو معراج کی۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے معراج کی۔ آقا کہاں تک؟ حضور نے بیان کرنا شروع کر دیا، ایک ایک جملے پر ابو بکر کہہ رہے تھے صدقتا صدقتا صدقتا، آپ سچے، صدقتا آپ سچے۔ جب واقعہ معراج مکمل ہوا تو حضور نے فرمایا انت صدیق، تو بھی تو سچا ہے، انت صدیق تو بھی تو سچا ہے۔ یہ لقب اس دن ملا تھا جس نے معراج مصطفیٰ کی تصدیق کی تھی، وہ ابو بکر صدیق ہوا۔ قیامت تک جو ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی تصدیق کرتا رہے گا، ایمان لائے گا، وہ سچا ہے۔ جو تکذیب کرے گا وہ بے ایمان جھوٹا ہے، وہ بے ایمان جھوٹا ہے۔ حضور کے معراج کی تصدیق کرنے والا سچا، حضور کے معراج کی تصدیق کرنے والا جھوٹا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں پر والا، جب حضور آئے نا، آخری بات اس کے بعد جانا چاہتے ہیں، جب حضور آئے نا اپنے گھر میں تو حضور فرما کے گئے تھے نا، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، واپس آئے تو کھیتی دل کی کھلتی رہی، بسترا گرم تھا زنجیر ہلتی رہی، یہ عجب معجزہ آج کی رات ہے۔ حضور فرما کر گئے تھے جو پانی نالی میں بہہ رہا تھا جب واپس آئے تو وہ بہہ رہا تھا، اور جس بسترے کو چھوڑ کر گئے تھے وہ گرم تھا بھی، اور جس دروازے کو لگایا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی، کنڈی بھی ہل رہی ہے جاتے ہوئے جو چھوڑ گئے تھے، اور بسترا بھی گرم ہے اور پانی بھی چل رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ہو گیا؟ کیسے ویسے کی تو بات ہی نہیں ہے نا، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو کیسے ویسے سے پاک ہو، کیسے ویسے سے پاک ہو۔ اصل لطیف بات یہ ہے، یہ ہے جان، یہ ہے جسم، اس کے اندر کیا ہے؟ جان۔ جب روح نکل جاتی ہے، منہ کھلا ہے تو کھلا رہ گیا، آنکھیں کھلی ہے تو کھلی رہ گئی، ایسا ہی ہے۔ منہ ادھر ہے تو ادھر ہے، گوٹے اوپر ہے تو اوپر ہے، روح نکل گئی ہے، ایسے ہی ہوا۔ اگر وہی روح واپس آ جائے، اسی جسم میں وہی روح واپس آ جائے، پھر جسم بھی حرکت کرے گا، آنکھ بھی دیکھے گی، منہ کھلے کا کھلا نہیں رہے گا، سارا کچھ ہوگا، ایسے ہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہے جسم پوری، دنیا کیا ہے؟ جسم کی مثال۔ میرے آقا ہے جسم کی روح، میرے آقا ہے یہ جسم کی روح۔ جب یہ نکلے نا، یعنی مکہ سے نکلے تو مکے والوں سے روح نکل گئی، وہیں بند ہو گیا شہر۔ اقصیٰ میں پہنچے تو اقصیٰ کی گردش بند ہو گئی، اور جب پہلے آسمان کی طرف گئے تو زمین کی گردش بند ہو گئی، وہ روح سے نکل گئی۔ ہر شے وہاں جو ہے وہ وہاں جان تھی وہ رک گئی، اور اگلے منزل کی طرف پرواز کرتے گئے، پچھلی چیزیں مردہ ہوتی گئی، پچھلی چیزیں مردہ ہوتی گئی، اور جدھر جدھر سے جاتے گئے آگے والی زندہ پیچھے والی مردہ ہوتی گئی، اور جب نکل گئے جہان سے ہر شہر جام ہو گئی ہر چیز، اور جیسے جیسے آتے گئے پیچھے والی مخلوق زندہ ہوتی گئی۔ جب مکے میں پہنچے تو سورج نے بھی چڑھنا شروع کر دیا۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب حضور وضو فرما کے نکل گئے تھے تو ابھی پانی نے چلنا تو تھا نا، یہاں سے وضو کیا ہے وہاں تک چلنا تھا، لیکن حضور نکل کے وہ رک گیا، وہ وہاں رک گیا کیونکہ حضور نے چلے گئے۔ اور کنڈی جب لگتی ہے تو 2-3 مرتبہ ضرور ہلتی ہے، وہ دروازہ جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے، بس پر تالا ہلتا رہتا ہے۔ آپ نہ نیچے تالا لگائیں، باہر چلے جائیں، باہر سے واپس آئیں تو وہ ہل رہا ہوگا، بندہ فوراً توجہ کرے گا کیا وہ ابھی اس کی حرکت جاری ہے، اس میں ہلنا تھا ابھی، پر حضور چلے گئے، وہ وہی رک گیا، وہ وہی، اس کا ہلنا باقی تھا، اس پانی کا چلنا باقی تھا، اس بسترے کا تھوڑی دیر کے لیے گرم رہنا باقی تھا، تو ان کی جو بقا تھی وہ تو تھی، تو حضور چلے گئے۔ اب جب آئے واپس تو بقا جو تھی جتنی دیر کے لیے تھی، اس نے تو پھر حرکت کرنا تھا، اس نے تو پھر حرکت کرنا تھا، اس لیے جب روح آ گئی واپس تو وہ کتنی جو 2-3 مرتبہ آتی تھی وہ ہل پڑی، اور جو وہ پانی جو رک گیا تھا وہ چل پڑا، اور وہ جو بسترا تھا جس نے تھوڑی دیر کے لیے گرم رہنا تھا وہ آہستہ آہستہ گرم ہوا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی دیر میں حضور گئے آئے، پتہ نہیں کتنی دیر لگی ہوگی، کتنی دیر تک اللہ نے اپنی کائنات کو جام کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر کے لیے، کتنی صدیوں کے لیے اللہ نے ہر شے کو روکا ہوا تھا، جب تک میرا محبوب واپس
نے دنیا کو اتنی دیر تک رکھنا ہے جب اس میں جسم میں جان ہے. جسم میں جان ہے تو باہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، آباد ہے، دوست ہے، بیٹی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، مجلس پر خاص ہے، سیر کرنی ہے، عشرت نصرت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. جان ہے تو جب جان ہی نہیں رہی، جب جان ہی نہیں رہی تو باقی تو سارا کچھ ختم ہو گیا. اب اس واسطے میرے مصطفیٰ اس جسم کی جان ہے، اس دنیا کی جان ہے. جب نکلی تو ہر چیز جان ہو گئی. جب آئے روح مرا آ گئے، جب اصل کائنات آ گئے، جب اصل کائنات واپس آ گئے اس جہان میں، تو اسی طرح جو ہر چیز رکی ہوئی تھی وہ چل پڑی معمول کے مطابق. تو اس لیے یہ بات کافروں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ جناب گئے اور آئے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ تک روکا ہوا ہوگا اللہ نے کائنات، کتنا عرصے تک روکا ہوا ہوگا. اور پھر یہ کہ اس نے تو کہا نہیں نا تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، کیا پتا اس کا تھوڑا حصہ کتنا بڑا ہو، اس کا تھوڑا حصہ بھی کتنا بڑا ہو. دیکھیے کہ اللہ خود فرماتا ہے کل متاع الدنیا الا قلیل. اللہ فرماتا ہے میری دنیا بڑی تھوڑی ہے. اب ہمارے لیے تو دنیا بہت بڑی ہے، تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ دنیا تھوڑی ہے. تو جب اس کی یہ دنیا تھوڑی ہے اس کی نگاہ میں، تو وہ وقت بھی پتہ نہیں کتنا تھوڑا ہوگا. جی اس لیے فرمایا لیکن میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کروایا سارا کچھ، اور وہ کروا سکتا ہے، وہ کروا سکتا ہے. یہ واقعہ ہے معراج کا تیسرا مرحلہ، سدرۃ المنتہا سے لامکان اور پھر واپسی مکہ مکرمہ یہاں تک بیان ہوا. اس میں اور